ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم و معزز سامعین کرام اور عزیز ساتھیوں، آج کی تراویح میں سورۃ الانبیاء کا آخری حصہ سورۃ الحج مکمل، سورۃ المؤمنون مکمل اور سورۃ النور کا شروع کا حصہ پڑھا گیا۔ سورۃ الانبیاء کے سلسلے میں نے کل کہا تھا کہ اس میں حضرات انبیاء علیہم السلام کے واقعات کا ذکر ہے، اسی لیے اللہ نے اس کو سورۃ الانبیاء کہا۔ اور حضرات انبیاء میں بھی حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ اس میں زیادہ ہے، اور باقاعدہ ان کی اس دعا کا ذکر ہے جس دعا کو انہوں نے مصیبت میں پڑھا تھا۔ واقعہ مشہور ہے کہ آپ کو کشتی سے ڈال دیا گیا سمندر میں، تو ایک مچھلی آئی، اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ اللہ نے اس مچھلی کو کہہ دیا تھا کہ یونس کو صرف اپنے پیٹ میں رکھنا ہے، ان کو غذا نہیں بنانا۔ حضرت یونس تیری غذا نہیں ہے، صرف ان کو پیٹ میں رکھنا ہے۔ ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پر حضرت ابراہیم نے چھری چلائی تھی، بظاہر چھری کاٹتی ہے، لیکن اللہ نے چھری کو کہہ دیا تھا تو چلے گی مگر کٹے گی نہیں، تیرا کام چلنا ہے، کاٹنا نہیں ہے ابھی۔ تو حضرت ابراہیم چھری چلا رہے ہیں مگر کٹنے کا نام نہیں۔ بظاہر آگ جلاتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ اللہ نے کہہ دیا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ تو آگ بظاہر جلاتی ہے، لیکن حضرت ابراہیم کو آگ نے نہیں جلایا، اور اللہ نے کیا کہا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، صرف ٹھنڈی نہیں ہونا ہے بلکہ سلامتی والی ٹھنڈی ہونا ہے۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں اگر اللہ آگ کو کہتا کہ اے آگ میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، تو آگ برف کی طرح ہو جاتی، اور اگر برف کی طرح ہو جاتی تب بھی حضرت ابراہیم کو تکلیف ہوتی۔ تو اللہ نے کیا کہا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، میرے ابراہیم کے لیے سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا، یعنی ایسی ٹھنڈی ہو جا جس ٹھنڈی سے میرے ابراہیم کو تکلیف نہ ہو۔ تو آگ بظاہر جلاتی ہے، لیکن اللہ نے کہہ دیا جلانا نہیں ہے، تو آگ نے نہیں جلایا۔ پانی ڈبوتا ہے اور حضرت موسیٰ گزر گئے ہیں، تو معلوم کیا ہوا کہ ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اللہ اگر نہیں چاہتا تو نہیں ہوتا۔ تو مچھلی اگر نگل لیتی ہے تو غذا بنا لیتی ہے، لیکن اللہ نے مچھلی کو کہہ دیا کہ صرف نگلنا ہے، کھانا نہیں ہے، غذا نہیں بنانا ہے۔ تو 40 دن بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے، لیکن مچھلی نے آپ کو غذا نہیں بنایا۔ ہاں کمزور ہو گئے تھے آپ مچھلی کے پیٹ میں، اس لیے کہ ایک تو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پھر سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، تو عجیب ایک دنیا تھی وہ۔ تو 40 دن آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اللہ نے کہا فنادا فی الظلمات، تین اندھیروں میں یونس نے پکارا۔ کتنے اندھیروں میں؟ تین اندھیروں میں۔
ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، دوسرا سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، تیسرا رات کی تاریکی کا اندھیرا۔ ان تین اندھیروں میں حضرت یونس نے پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ سبحانک، تیری ذات بے عیب ہے، بالکل پاک و صاف ہے۔ انی کنت من الظالمین، میں ظالموں میں سے ہوں، میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ حضرت یونس نے یہ دعا مانگی، جسے ہم لوگ آیت کریمہ کہتے ہیں۔ بڑی عظیم الشان یہ آیت ہے، یہ دعا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، اگر کوئی آدمی مصیبت میں، تکلیف میں، پریشانی میں اس دعا کو پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی مصیبت اور پریشانی کو دور فرمائے گا، جیسے حضرت یونس کی مصیبت کو اللہ نے دور کیا تھا۔ اور ہمارے بزرگوں نے تجربہ کیا، ہمارے بزرگوں کے مجربات ہیں اس دعا کے سلسلے میں۔ دیکھو، فضیلت کے لیے قرآن سے یا حدیث سے دلیل چاہیے، فائدے کے لیے دلیل نہیں چاہیے۔ ابھی ہم لوگ ملیشیا گئے تھے تو ہمارے حضرت نے یہ بات ہمیں بتائی، فضیلت کے لیے قرآن سے یا حدیث سے دلیل چاہیے، فائدے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں، تجربے کی ضرورت ہے۔ کوئی آدمی تجربہ کرے اور کہے کہ اس تجربے سے مجھے یہ فائدہ ہوا ہے، تو اب وہاں ہم یہ نہیں کہیں گے قرآن سے دکھاؤ، حدیث سے دکھاؤ۔ وہاں اگر تجربہ مل گیا تو کافی ہے۔ تو اس دعا پر ہمارے بزرگوں نے تجربہ کیا تو انہوں نے اس کے فائدے بتائے۔ جیسے کسی اللہ والے نے کہا، اگر گھروں میں 1.25 لاکھ مرتبہ اس کا ورد کیا جائے، اس کا اہتمام کیا جائے، اللہ گھروں سے مصیبتوں، تکلیفوں، پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ تعداد میں بھی اثر ہوتا ہے نا۔ پھر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر کوئی آدمی 7 مرتبہ درود شریف، پھر 40 پر 1 مرتبہ یہ آیت کریمہ، پھر 7 مرتبہ درود شریف، اول آخر 7 مرتبہ درود شریف، درمیان میں آیت کریمہ 41 مرتبہ، 40 پر 1 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا کی جائے تو اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کے مجربات ہیں، تجربے ہیں۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا مانگی اللہ سے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ نے اس دعا کی برکت سے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس کو باہر اگل دو۔ تو مچھلی آئی کنارے اور حضرت یونس کو اس نے اگل دیا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کو اس دعا کی برکت سے نجات ملی۔ اس دعا میں کیا ہے؟ ایک تو اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کی تعریف ہے، اور دوسرا اپنی عاجزی، اپنی انکساری، اپنے تواضع کا، اپنے چھوٹے پن کا اظہار ہے۔ اللہ کی بڑائی کا، اللہ کی پاکی کا اقرار ہے، اور اپنی عاجزی، انکساری کا اظہار ہے۔ اور حضرت یونس نے گویا کہ لوگوں کو دعا مانگنے کا طریقہ بتایا ہے۔ اگر تم اللہ سے دعا مانگو تو اس طرح دعا مانگو کہ پہلے اللہ کی تعریف بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، پھر اپنی عاجزی کا اظہار کرو کہ اے اللہ میں بے بس ہوں، میں عاجز ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، سب کچھ کرنے والا تو ہے، میری دعا کو قبول فرما۔ اور ہمارے نبی نے بھی بتایا ہے، پہلے دعا میں اللہ کی تعریف کی جائے،
پھر ہمارے نبی پر درود پڑھا جائے، پھر اپنی عاجزی انکساری کا اظہار کیا جائے، پھر اللہ سے دعا مانگی جائے۔ اللہ کو یہ ادا پسند ہے، اللہ وہ دعا قبول کرتا ہے۔ تو حضرت یونس نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں؟ انی کنت من الظالمین، میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، میں آپ کی اجازت کے بغیر آ گیا، میں ظالم ہوں۔ حضرت یونس یہ کہہ رہے ہیں نبی ہو کر۔ تو ہمیں بھی عاجزی انکساری اختیار کرنا چاہیے، اور دعا ہمیں اس طرح مانگنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بڑا بناتا ہے، اللہ اسے بڑا بناتا ہے۔ جو بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے چھوٹا بنا دیتا ہے، لیکن جو اللہ کے لیے چھوٹا بنتا ہے اللہ اسے بڑا بنا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے یہ۔ تو ہمیں انانیت سے بچنا چاہیے، کبر سے، بڑائی سے بچنا چاہیے۔ شیطان معلوم ہے نا کتنا بڑا دشمن ہے شیطان۔ شیطان کو شیطان بنایا انانیت نے۔ شیطان پہلے شیطان نہیں تھا، وہ تو عزازیل تھا، وہ تو عابد تھا، وہ تو عارف تھا، وہ تو عالم تھا، وہ تو بہت کچھ تھا، لیکن شیطان کیوں بنا؟ ابلیس کیوں بنا؟ حضرات علماء فرماتے ہیں انانیت نے اس کو شیطان اور ابلیس بنایا ہے۔ اس نے کہا انا میں، کیا کہا اس نے؟ اللہ نے کہا تھا نا اسجدوا لآدم، آدم کے سامنے سجدہ کرو، تو شیطان نے کیا کہا؟ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ کیوں بہتر ہوں؟ اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آگ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے آتی ہے، تو میں بہتر ہوں۔ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو اللہ کو یہ انا پسند نہیں آئی، اللہ کو یہ انا پسند نہیں آئی، تو اللہ نے کہا فخرج، نکل جا میرے دربار سے۔ تو شیطان کو شیطان بنایا، ابلیس کو ابلیس بنایا انانیت نے۔ تو ہمیں انانیت سے بچنا چاہیے۔ تو اس دعا کے اندر ہمیں پیغام دیا گیا۔ پھر سورۃ الحج پڑھی گئی۔ سورۃ الحج میں حج کے احکام و مسائل ہیں، اسی لیے اس کو سورہ حج کہا جاتا ہے۔ حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے پہلے حج سیکھیں، عمرہ سیکھیں، پھر حج کو جائیں، پھر عمرہ کو جائیں، تو ان کا حج بھی قبول ہوگا، عمرہ بھی قبول ہوگا، ورنہ صرف پکنک ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ پکنک ہو جائے گا، گھومنا پھرنا ہو جائے گا۔ تو حج بیت اللہ، عمرہ یہ سیکھ کر ہمیں کرنا چاہیے، اس کی کیفیت ہی الگ ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ مؤمنون پڑھی گئی۔ سورۃ المؤمنون میں شروع ہی میں مومنوں کے اوصاف و کمالات بیان کیے ہیں، مومنوں کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ یہ صفتیں جس بندے کے اندر ہوگی وہ مومن ہوگا، وہ کامیاب ہوگا۔ 7 صفتیں اللہ نے بیان فرمائی۔ میں جلدی بتاتا ہوں۔ نماز کا اہتمام کرنا، نماز کو خشوع و خضوع سے پڑھنا، اور فضول کاموں سے بچنا، اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، اور بیکار باتوں سے بچنا، اور امانتوں کو پورا کرنا، اور وعدوں کو پورا کرنا۔ یہ 7 صفتیں اللہ نے بیان کی کہ یہ مومنوں کی صفات ہیں، اور جس بندے کے اندر یہ صفات ہوں گی اللہ اس کو کامیاب کرے گا۔ قد افلح، تحقیق کہ اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا۔ پھر اس کے بعد سورۃ النور پڑھی گئی۔ یہ بڑی زبردست سورت ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا ہر نوجوان بچی کو شادی سے پہلے یہ سورت پڑھانی چاہیے، اس لیے کہ اس میں زیادہ تر عورتوں کے احکام و مسائل ہیں، معاشرے کے مسائل ہیں، اور بڑی عظیم ترین یہ سورت ہے۔
عجیب و غریب مسائل اس کے اندر ہیں۔ سورۃ النور، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس سورت کو پڑھنا چاہیے، امی جان حضرت عائشہ، اور یہ سورت وہ سورت ہے جس میں حضرت عائشہ کی برات کا اعلان کیا گیا۔ حضرت عائشہ پر تہمت لگ گئی تھی نا، تو اسی سورت کے اندر اللہ نے آیتیں نازل فرمائی اور حضرت عائشہ کی تہمت کو دور کیا، اور اللہ نے کہا ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑی تہمت ہے جو لوگوں نے لگائی ہے، عائشہ ایسی نہیں ہے، عائشہ تو پاک ہے۔ تو اس صورت کے اندر اس کا جواب دیا گیا اور حضرت عائشہ کی برات کا اعلان کیا گیا۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہی گئی باتوں پر، سنی گئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا